آج کا ہمارا ٹاپک ہے خدمت خلق۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان، حیوان اور پرندے سب شامل ہیں۔ ان تمام مخلوقات کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مخلوق کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے۔ اس خدمت کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ بہترین خدمت وہ ہے جس کے پیچھے کوئی لالچ یا ذاتی فائدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر ہو۔ غریبوں کے کام آنا چاہیے، بیماروں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، مصیبت کے وقت دوسروں کی مدد کرنا، یہ تمام کام خدمت خلق کہلاتے ہیں۔ خدمت خلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت خلق کرنے میں ہمیشہ سب سے آگے رہتے تھے اور دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے۔ اسلام میں اولاد، والدین، رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں، اساتذہ، مسافروں، بیواؤں، غلاموں، حیوانوں اور پرندوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ خدمت خلق میں مسجدوں کی تعمیر، تعلیمی اداروں کا قیام، پینے کے پانی کا انتظام انسانیت کی خدمت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علاج معالجے کے لیے اسپتالوں کا قیام، صفائی ستھرائی کا انتظام اور معاشرے کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا بھی خدمت خلق کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خوبیوں کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کی خدمت کا بھی حکم دیا۔ پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کے لیے خوراک اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ ہمیں خدمت خلق کرتے وقت مسلم و غیر مسلم یا دوست دشمن کا فرق نہیں کرنا چاہیے اور رنگ و نسل اور مذہب یا زبان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ معذوروں اور محتاجوں کی مدد فرماتے، انہوں نے کئی غلام خرید کر آزاد کیے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود راتوں کو تنہا رایا کی خبر گیری کی خاطر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی دریائے دجلہ کے کنارے بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت خلق کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی دولت خدمت خلق پر خرچ کر دی۔ قحط کے دنوں میں اپنا تمام غلہ بیچنے کے بجائے بھوکوں اور ضرورت مندوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیاں خدمت خلق کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی بجا آوری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی مدد کی اس نے حاجت اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ جو کسی مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کرے گا۔ خدمت خلق ایک بڑی عبادت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہو جائے وہ یقیناً جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔